ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آئی نو ہاؤ یو بزی یو آر ایٹ ہوم ود دا کڈس اینڈ ایوری تھنگ، لیکن آج کل جس طرح پاکستان کی صورتحال تھی تو آپ کا انسائٹ بہت ضروری تھا. تو میں اگر یہ آپ سے یہ پوچھوں کہ عمران خان صاحب کی اسٹرگل 17-18 ایئرس کے بعد فائنلی ہی بیکیم اے پرائم منسٹر، اور اس کی گورنمنٹ بہت اچھی چل رہی تھی. 3.5 ایئرس اس نے ہی میڈ اے لاٹ آف پروگرس. تو واٹ ہیز ہیپنڈ سڈنلی کہ وہ پرائم منسٹر بھی نہیں رہے اور گورنمنٹ بھی دوسری آ گئی؟ وٹ ڈو یو تھنک واٹ ہیپن؟ شکریہ وسیم بھائی. میں اس میں یہی کہوں گی، یہ جب سٹارٹ ہوا تو جب خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یہ جو امریکہ کی طرف سے سازش ہوئی اور وہ جو سائفر انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں لے کے آئے، اور ایک سازش کے تحت ایک الیکٹڈ 22 کروڑ عوام الیکٹڈ وزیر اعظم کو انہوں نے نو کانفیڈنس کا ووٹ کا جو وہ لے کے آئے، ایک سارا سلسلہ اس کے ذریعے سے انہوں نے جب یہ وزیر اعظم کو ہٹایا، یہ سلسلہ وہاں سے سٹارٹ ہوا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ سٹیبل ہو، اور وہ اتنا کریڈیبل، اور وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے یہ ساری سازش چلائی، اور یہ صرف امپورٹڈ حکومت کو ہمارے سر پہ مسلط کرنے کے لیے یہ ساری سازش چلائی گئی اور عمران خان صاحب کو ایک طرف کیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ جیسے ماہا نے مینشن کیا کہ یہ امپورٹنٹ حکومت وہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ پاکستان جس طرح سے ترقی کر رہا ہے، جس طرح سے وہ آگے نیو سٹیپس انٹرنیشنل لیول پہ وہ جیسے آگے چل رہا ہے، اس میں بہت سی نیشنل انٹرنیشنل قوتیں شامل ہیں. میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہتی، لیکن جو پاکستان کو آگے پروگریس کرنے سے روک رہی ہیں. اس وجہ سے یہ جو عدم اعتماد لیا گیا اگینسٹ عمران خان، اور اس کے پارٹی ورکرز تھے ان کو خریدا گیا، ان کو بھاری رقم دی گئی تاکہ وہ اس کی اپنی پارٹی کے اگینسٹ جا سکے. ان میں سے کچھ بہت سے ایسے جو سامنے بھی آ گئے ہیں جو دوبارہ پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ انٹو دا پی ٹی آئی اگین. تو اس وجہ سے کچھ اس کی اپنی ہی لیڈرشپ کے اندر جو پارٹی الائز تھے انہوں نے اس کو دھوکہ دیا. نمبر 1. نمبر 2، جیسے ماہا نے بولا کہ جو امریکہ ہے جو بگیسٹ، I'm not saying like enemy but they proven to be enemy پاکستان، وہ یہ انہوں نے ہمارے جو بکاؤ مال ہے، امپورٹنٹ حکومت ہیں، ان کو اپنے جانسے میں لا کے اور پاکستان کو بیچنے کی کوشش کی. پاکستان کی they are after our power، اٹامک پاور جو ہے. تو میرا خیال سے ان چیزوں کی وجہ سے وہ عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا. ادروائز جو یہ مہنگائی کرتے ہیں وہ سب کچھ اب آپ کے سامنے ہے، یہ سیاہ سفید آپ کے سامنے ہے. پہلے مہنگائی تھی تو یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو الزام دیتے تھے. اب مہنگائی کہاں گئی ہے؟ اب زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. تو یہ سارا کچھ سب کے سامنے ہے، پروون ہے. ہی از اے گڈ لیڈر اینڈ ویل سپورٹ ہم. آمنہ، اس کی اچیومنٹ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ اس کے کرٹکس بھی بہت ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو تھی 3.5 سال 4 سال جو چلی ہے wasn't a good government. How do you see that government? میرے خیال سے تو دیکھیں، جو ملک 40 سال سے خراب ہوا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے، اور ہمیں اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے. دیکھیں اب جو گورنمنٹ آئی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ عمران خان پہ بلیم کر رہی ہے کہ 2 سال 3 سال انہوں نے یہ کیا ہے، اس لیے ہم یہ چیزیں مہنگی کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ 40 سال کو کیسے اس کو بیلنس کریں گے؟ آپ کس طرح دیکھیں گے کہ 40 سال میں جو خرابی ہوئی ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو اوبویسلی اس کو ٹائم چاہیے سچویشنز دیکھنے کے لیے. ایک چیز اتنی بگڑی ہوئی ہے، اور دیکھیں ہمارے ملک میں بہت، میں تو کہوں گی، غدار ہیں. یہ جو انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے اور مداخلت ہوئی ہے، دونوں ہی یہ کس طرح ہوئی ہے؟ کیونکہ اندر جو غدار بیٹھے ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اسی لیے ہوا ہے. اور اتنے سالوں بعد ہمیں ایک بہادر، ایک نڈر لیڈر ملا جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ بات ہی امریکہ کو ہضم نہیں ہوئی، اور پھر وہ سارا سلسلہ چلا ہے. اور اب یہ غدار آ گئے ہیں اور ملک کو لوٹنے کے لیے جو یہ پہلے کر رہے تھے اب وہی دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. اور مہنگائی کہاں نہیں ہے اس وقت؟ مہنگائی پوری دنیا میں، پیٹرول کی قیمتیں ہر جگہ مہنگی ہوئی ہیں. بس انہوں نے ایک بہانہ بنایا عمران خان کو بس بلیم کرنے کا، اور ایسا نہیں ہے. اور جتنی بھی عوام کی جو سپورٹ ہے عمران خان کے ساتھ،
کیوں ہے؟ کیونکہ ایک لیڈر میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس میں ہیں اور اس نے اپنی پوری کریڈیبلٹی دی ہے اس چیز میں. اور پاس میں جتنے بھی اس نے کام کیے ہیں, بے شک آپ گورنمنٹ پالیٹکس میں دیکھ لیں, نمل ہے, شوکت خانم ہے, یہ ساری چیزیں پروو کرتی ہیں کہ وہ جس چیز پہ ڈٹ جاتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. اور ہمیں ایز اے عوام اس پہ پورا بھروسہ ہے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. انشاءاللہ. وومن کنٹریبیوشن اس دفعہ بہت زیادہ نظر آئی. جو نارملی ہماری جو ٹریڈیشنلی ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہیں, فیمیلز ڈزنٹ ریئلی کنٹریبیوٹ آؤٹ سائڈ دا ہوم. اس دفعہ دیکھا ہے کہ میں نے روڈوں کے اوپر مور فیمیلز تھیں, لیس میلز تھے یا ایکولی فیمیلز تھی. تو کیوں یہ چینج ہو گئی؟ وٹ میڈ دیم ٹریگر؟ کیوں یہ ساری فیمیلز میں ایک دم آ گیا کہ نہیں وی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ان پالیٹکس؟ اور آپ جیسے آپ کی فیملیز بھی ہیں, گھر بھی چلا رہے ہیں, بٹ یو آر اسپینڈنگ لاٹ آف ٹائم فار دس عمران خان کاز. آئی تھنک جو پالیٹکس ہے پہلے کی بات تھی جو وہ صرف ڈرائنگ روم کی حد تک تھی, جہاں پہ میل حضرات آپس میں مشورے کرتے تھے پالیٹکس میں کیا ہونا ہے, کیسے کرنا ہے. ہمارے بھائی باپ دادا وہ ایسے کرتے تھے. اور جو فیمیلز تھیں وہ صرف چائے اور ان کی دعوت بنانے تک ہی محدود تھیں. لیکن یہ اب جو پالیٹکس ہے ڈرائنگ روم سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آ گئی ہے, جہاں پہ ڈنر ریڈی کرتے ہوئے جب ویمنس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ٹی وی آن کر کے وہ سارا سنتی ہیں, ملک کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور کئی جو 25 مئی کو ہوا ہے اس میں بہت سی ایسی ویمنس ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پروموٹ کیا ہے, لے کے آئی اپنے ساتھ کہ چلو ہم لوگ حقیقی آزادی کے لیے مارچ کریں گے, ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, وہ ملک بچاؤ کے ساتھ ہیں, وہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ بہت تھک گئے ہیں لوگ کہ وہ باہر میں بہت اچھی, باہر کی حکومتیں بہت اچھی ہیں, باہر کے سسٹم بہت اچھے ہیں, وہ پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ان میں سے کئی ایک میں نے انٹرویو سنا, اس میں ایک مدر تھی جو اپنے ایک بیٹے کو بولی تھی کہ جا کے عمران خان کا ساتھ دو, اس مارچ میں شرکت کرو, اور اگر اس میں شہید بھی ہو گئے تو میں اس پہ پراؤڈ کروں گی کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں. اس میں دیکھیں ایک بے بسی, ایک افراتفری کا تو عالم تھا ہی, لیکن اوبویسلی کوئی امید آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ بے بسی میں کیا کرتے ہو؟ بے بس ہو کے بیٹھ جاتے ہو. مجبوری میں انسان مجبوری ہوتا ہے. تو خواتین کا یہی تھا کہ وہ ایک جو پالیٹکس تھی نا وہ بس ایک کلچرل چیز رہ گئی تھی کہ مرد حضرات بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, خواتین کا کوئی امید نظر نہیں آتی تھی, کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ گھر کی کاموں میں ہی پھنسی رہتی تھیں. لیکن جب یہ کہ آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے تو آپ بھی موٹیویٹ ہوتے ہو, آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کرو. اور آپ اپنے گھر کے لیے جب گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے سارے کھڑے ہوتے ہیں, یونٹی شو کرتے ہیں اور اکٹھے کھڑے ہو کے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو عمران خان جب آیا اس نے یہی امید سب میں ڈالی ہے. اس لیے اب بچہ, بوڑھے, خواتین, مرد سارے باہر نکلے اپنے گھر کو بچانے کے لیے. ان کو ایک امید نظر آ رہی ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون تھی, ان کا 1 ماہ کا بچہ تھا, وہ لے کے وہ جا رہی تھی مارچ میں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو میں کہوں گی یہ ٹرو ایگزامپل ہے وومن امپاورمنٹ کی, ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں, وہ کینسر پیشنٹ ہے لیکن کتنا انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا ہے. پولیس نے جوتیاں تک کھینچ لی ہیں خواتین کی, کوئی تقدس نہیں رکھا اور ساری عزت پامال کی ہے, کوئی لحاظ نہیں کیا. اب کہاں ہے ان کا خواتین کے لیے عزت؟ یہ بدترین ایگزامپل تھی. لیکن اس ایگزامپل میں ہمیں ایک چیز یہ نظر آئی ہے کہ عوام کیوں نکلی ہے. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, کیوں نکلی ہے؟ کیونکہ ان کو ایک امید نظر آئی ہے, ان کو ایک راستہ نظر آیا کہ ہاں ہم اس لیڈر کو چنیں گے اور ہم اس مصیبت سے نکلیں گے. ہم ابھی پاکستان میں بیسک رائٹ سے ڈپرائیوڈ ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ہم بیسک چیزوں سے ڈپرائیوڈ ہیں. تو یہ ایک امید ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے نا بچے, بوڑھے اور یہ جنریشن ہر بندہ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے, اتنی اس کی زیادہ فین فالوئنگ ہے اسی وجہ سے کہ ایک امید ہے اس لیڈر. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے وسیم بھائی, میں ان ساری عورتوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور ان کو سلوٹ کرتی ہوں جو یہ 24 مئی کی 5 مئی کی جو خان صاحب کی کال پہ باہر نکلی ہیں, اور انہوں نے اتنی شدید قسم کی ٹیئر گیس اور رکاوٹوں کے باوجود, اور ان پہ کیا کیا ظلم نہیں کیے گئے. کئی میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی جو ننگے پاؤں گھوم رہی ہیں لیکن اپنے بچوں کے ساتھ, میاں کے ساتھ, ساری فیملی کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں. ہماری آج کی جو وہ والا ٹائم نہیں ہے وسیم بھائی جو پہلے تھا. ہماری آج کی عورت اپنے آدمی کے ساتھ, اپنے سسٹم کے ساتھ, لائک فاطمہ جناح جو اپنے بھائی کے ساتھ اس آزادی تحریک میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی تھی. ہمارے کپتان نے, ہمارے لیڈر نے اس قوم کو جگا دیا ہے,
اور وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر خان صاحب نے کال بیک دی ہے تو ان کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا یہ میرا ایک جہاد ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا خان صاحب نے کوئی ہار مان لی ہے یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ خان صاحب نے کبھی انلیگل کام نہیں کیا۔ خان صاحب یہاں پہ بہت بڑا جو ہے ایک انتشار ہونے والا تھا، جو خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ابھی ہم نے 6 دن کے بعد ہم نے کال دی ہے اور آپ ابھی واپس جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں آپ نے پوچھا کہ عورت کا کیا رول ہے، میں سمجھتی ہوں پاکستان کی عورت زندہ ہو گئی ہے۔ جیسے وہ آمنہ نے بھی کہا کہ ایک ہوپ ہے کہ ہماری آگے جنریشن کے لیے یہی ایک خان ہے جو ہمیں سسٹم دے گا، ہمیں حقیقی آزادی دے گا۔ دیکھیں ہم آزاد تو 1947 میں ہو گئے تھے، لیکن بیسیکلی ہم آزاد نہیں ہوئے۔ اس ایک ریئل ایک جینون آزادی کے لیے ہمیں کپتان کے ساتھ لگنا پڑے گا۔ اور میں اس میں یہ بھی ایڈ کرتی ہوں، جو بھی خان صاحب نے ڈیسیجن لیا ہے مجھے اس پہ 100% بلیو ہے۔ ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کے یہ کبھی سچویشن کے مطابق جو وہ ایک ڈیسیجن لیتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا۔ وہاں پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایک لیڈر کے پیچھے چلے، ہمیں اس پہ کانفیڈینس ہے، وہ ایک ایماندار ہے، اس کا ویژن ہے، وہ اس نسل کے لیے 22 سال ہو گئے فائٹ کر رہا ہے۔ اس ڈیسیجن میں اس کی ضرور کوئی منطق ہوگی، اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے۔ لیکن ہم نے جو کرنا ہے، ہم نے اپنے خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، اور ہمیں اس امپورٹڈ جو حکومت کو ہے نامنظور کرنا ہے۔ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے۔ ابھی دیکھیں انہوں نے